اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورۃ النساء کی شروعات ہے، جس میں سورۃ النساء یعنی عورتوں کی صورت، عورتوں کے حوالے سے احکامات سب سے زیادہ جو ہیں وہ اسی صورت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پیچیدہ مسائل بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور اس کے شان نزول اور متعلقہ بحث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدینہ شریف میں اتری۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور اسی طرح حضرت زید ابن ثابت بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے کہ جب یہ صورت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب روک رکھنا نہیں ہے۔ مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ نساء کی 5 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ساری دنیا مجھے مل جائے تب بھی مجھے اس قدر خوشی نہ ہو جتنی ان آیتوں سے ہے۔ اور وہ 5 آیتیں کون سی ہیں؟ جس میں سب سے پہلی آیت ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، سورۃ النساء کی آیت کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور جس کی جو نیکی ہوتی ہے اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دیتے ہیں، اور اپنی طرف سے بطور انعام اجر عظیم دے وہ ایک الگ ہے۔ اور دوسری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو تمہارے صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے۔ جو 5 آیتیں ہیں جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 آیتوں کے ملنے سے سورۃ النساء کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ اگر ساری دنیا بھی مجھے مل جائے تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ تو دوسری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ خود ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی کہ شرک ایسا گناہ ہے، تیسری آیت کہ اللہ تعالیٰ وہ معاف نہیں کریں گے اگر شرک کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے جس کو چاہیں معاف کر دیں، جس کو چاہیں معاف نہ کریں۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ابن عباس کہہ رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر کی جو اردو والی تفسیر ہے اس میں ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جس گناہ گار کو چاہے بخش دے، جس گناہ گار کو چاہے بخش دے، چاہے کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ حقوق العباد کو اور حقوق اللہ کی تفسیر یہاں پر بیان نہیں کی گئی، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں حقوق اللہ مراد ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ میں جس کو چاہوں اپنا حقوق جو ہے وہ معاف کر دوں اور جس کو چاہوں معاف نہ کروں، یعنی صرف اللہ کے حقوق مراد ہیں، حقوق العباد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جس میں فرمایا گیا ہے کہ جب تک بندہ اپنا حق بندے کو معاف نہیں کر دے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی بندے کو معاف نہیں کرے گی۔ پہلے بندے کی معافی لازمی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرے گی۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا کل قیامت والے دن کہ تو نے فلاں بندے کا حق کھایا، وہ کہے گا کہ ہاں میں نے کھایا، حدیث ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا جہنم کے فلاں جگہ پر جو ہے وہ اس کا حق پڑا ہے، اس بندے کا جو تو نے حق پامال کیا تھا، جو تو نے امانت ضائع کی تھی، جو تو نے فلاں کا اوپر ظلم کیا تھا، چاہے کسی بھی طرح سے کوئی سا بھی حق کیوں نہ دبایا ہو، تو وہ بندہ خوشی خوشی جائے گا جہنم کے اندر۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا
جاتا ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف وہ حقوق، وہ گناہ بیان کیے ہیں بندے کی طرف سے جو ہو جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، نہ کہ حقوق العباد سے ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور چوتھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یعنی لوگ اگر گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں، توبہ کریں اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں ان لوگوں کو معاف کر دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ مہربان اور معاف کرنے والا ہی پائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بالکل معاف کر دیں گے۔ اور پانچویں آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا، یا بڑی سے بڑی برائی ہی کیوں نہ کر لے، برا عمل ہی کیوں نہ کر لے، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لے، لیکن اس کے بعد فوراً ذکر استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف کر دے گی۔ اسی طرح ابن جریر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سورت میں 8 آیتیں ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جن پر سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، یعنی دنیا وما فیہا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں سے یہ 8 آیتیں جو ہیں یہ زیادہ قیمت رکھتی ہیں، زیادہ معنی رکھتی ہیں، جس میں 5 تو وہی ہیں جو اوپر گزر چکی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں، اور باقی 3 جو ہے وہ یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، جس میں پہلی ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے احکام تم پر صاف صاف بیان کر دے اور تمہیں ان اچھے لوگوں کی راہ راست دکھا دے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر مہربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے والا بن جائے، بندہ جو ہے وہ ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے والا بن جائے۔ دوسری آیت ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کی ذات تو چاہتی ہے کہ وہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے، تمہاری توبہ کو قبول کرے اور تمہاری خواہشوں کو پیچھے ہٹا دے جس میں تم پڑے ہوئے ہو، یعنی خواہشوں سے بندے کو دور کر دے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان کے اوپر نازل فرما دے اور توبہ ان کی کیا کر لے بھائی، قبول کر لے۔ تیسری آیت ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، یعنی انسان چونکہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر تخفیف کرنا چاہتے ہیں، تخفیف کرنا یعنی نرمی والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہو کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح نرمی والا معاملہ کرتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ عافیت والا معاملہ اس دنیا کے اندر کرتے ہیں۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں، دونوں روایتیں ہیں، اور سورہ نساء یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، جس کے کل رکوع جو ہیں وہ 24 ہیں اور آیات جو ہیں وہ 176 ہیں، آیات 176 ہیں، جس میں پہلی آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا ایھا الناس قرآن میں جہاں کہیں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد سارے کے سارے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، نان مسلم بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی اصطلاح استعمال کی ہے قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین آمنوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تعالیٰ اگر مخاطب کریں تو صرف ایمان والے ہی مخاطب ہوتے ہیں، اور اگر یا ایھا الذین کفروا کہہ کر مخاطب کریں اللہ تعالیٰ تو صرف کافر مخاطب ہوتے ہیں، اور اگر یا ایھا الناس کا لفظ آ جائے قرآن میں کہیں پر بھی تو اس سے مراد کافر اور مسلمان دونوں ہی ہوتے ہیں، دونوں اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا لفظ کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ پیدا کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے نا، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنے ڈرو اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے۔
اپنے رب کا ڈر اپنے دل کے اندر زندہ کر لو۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ جس انسان کے دل کے اندر ڈر آ گیا اللہ کا، جس انسان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا اللہ کی ذات کا، تو پھر وہ دنیا کے اندر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، پھر وہ دنیا کے اندر کوئی بھی برائی والا عمل نہیں کر سکتا، نہیں عن المنکر کی طرف جا ہی نہیں سکتا، اور کوئی بھی نیکی پھر اس سے چھوٹ نہیں سکتی جو شخص اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنے پروردگار کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو، اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے۔ ایک نفس کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا کیا، پسلی سے پیدا کیا۔ واقعہ ہے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے آج یہاں پر بیان کرنے کی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا کے ذریعے سے علیہ السلام، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ مبعوث کیے، بھیجے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، اور اس سے بھی ڈرو، صلہ رحمی سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رحم ہے صلہ رحمی، قطع رحمی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو بگاڑو نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کے ساتھ رہو۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے تو ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر ایک دوسرے کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہو بھی جاتی ہے تو قرآن کا حکم ہے کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو بھائی؟ صلح کرا دیا کرو، توڑنے والی بات نہ کیا کرو۔ لیکن ہمارے اس وقت معاشرہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہم توڑنے والی بات زیادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ گھر کسی طرح ٹوٹ جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ملانے والا کام ہم نہیں کرتے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کی اطلاع رکھتے ہوئے ہے، یعنی سب پر نگہبان ہے، سب کو دیکھ بھی رہی ہے اور سب کو جانتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔